السلام علیکم۔ آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پیر محل عزاداری تصدق رضا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ صلوات امام زمان علیہ السلام جمی حاجات دعاؤں عبادات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرومین کی درجات و بلندی کے لیے، مریضوں کی صحت یابی کے لیے صلوات۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس مجلس اعزا سے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ای کو ذرا کم کریں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، یہ اعلان کر رہا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں کہ اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن، ھذا القرآن یہدی ہدایت کرتا ہے انسانوں کی ان عقائد کی طرف جو مضبوط ترین عقیدے ہیں۔ یہدی للتی ہی اقوم، کون ہدایت کرتا ہے؟ اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن ھذا یعنی یہ۔ سورہ بقرہ میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا لطف لیے گا، انشاءاللہ میں دو آیتوں کو ملا کر ایک پیغام سنانا چاہ رہا ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، وہ کتاب، ذالک یعنی وہ، ھذا یعنی یہ قرآن ہے، وہ کتاب ہے۔ مل کے ذرا ساتھ چل رہا ہے ذرا۔ ھذا القرآن سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ ذالک الکتاب، یعنی یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قرآن ہے، وہ کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن وہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک آیت اور پڑھنے دیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ قرآن وہی ہے جو آپ پڑھتے ہیں، قرآن وہی جو میں پڑھتا ہوں، لیکن ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں سورہ واقعہ کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسم، دیکھیں وقت کم ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ کچھ نتائج انشاءاللہ آیتوں کی روشنی میں آپ کو ہدیہ کر دوں۔
سورہ واقع میں کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کہتا ہے یہ قرآن کتاب میں ہے، یعنی کتاب اور ہے، قرآن اور ہے. انہو لقرآن کریم، توجہ فرمائیں، انہو پیچھے والے بھی وہاں کریں میرے ساتھ ساتھ، انہو لقرآن کریم فی کتاب، قرآن کتاب میں ہے نا. ہم سب اس وقت امام بارگاہ میں ہیں تو امام بارگاہ اور ہے، ہم اور ہیں. قرآن کتاب میں ہے تو قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. قرآن کہاں پر ہے؟ کتاب میں ہے. تو جس جگہ بھی قرآن ہے وہ جگہ کتاب ہے، جس جگہ بھی قرآن ہے وہ مقام قرآن ہے. تو قرآن نے کہا کہ قرآن کتاب میں ہے اور علی نے کہا کہ قرآن میرے سینے میں ہے. یا علی، بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد. لیکن درود پڑھنا، نعرے لگانا، یعنی یہ مجلس کا زیور ہے، مجلس کا حسن ہے. ٹھیک ہے نا. میں بیان اپنا جاری رکھوں گا لیکن آپ حضرات ہوا کرتے رہیے گا تاکہ سننے والوں کو سننے کا بھی مزہ آئے اور پڑھنے والے کو پڑھنے کا بھی مزہ آئے. کچھ علی 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 سلامت علی سے مدد مانگنے والے مولا آباد رکھے. نعرے لگیں گے انشاءاللہ آخر میں، لیکن دیکھیں میں چند منٹوں کے اندر آپ کی سماعتوں کو کسی مقام تک لے جاؤں. ٹھیک ہے نا. تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن محکم ترین، مستحکم ترین، مضبوط ترین، قوی ترین نظریات، عقائد کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اٹل فیصلہ ہے، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے ان مومنین کو جو عمل صالح بجا لاتے ہیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجیے گا کیونکہ تھوڑی سی باریک باتیں ہوں گی، 5-7 منٹ، لیکن ان باتوں کو مجھے بیان کرنا ہے پوری ذمہ داری سے، اور آپ کو پوری ذمہ داری سے اپنے ذہنوں کو سپورٹ کرنا ہے. پھر نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. تھک تو نہیں رہے؟ مولا آباد کہتے ہیں کہ خوشگوار موسم بھی ہے، تھکنا نہیں ہے، ذرا ہوا کرتے رہے میرے ساتھ ساتھ. پہلے میں نے بول دیا تھوڑی سی 5-7 منٹ دقیق گفتگو ہوگی، لیکن یہ گفتگو سہل الفاظ میں ہوگی، آسان الفاظ میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو اچھا عمل کرتے ہیں. کیا بشارت ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ نے ان مومنین کے لیے ایک بڑا اجر قیامت میں رکھا ہوا ہے. اللہ انہیں جنت دے گا، اللہ انہیں بہشت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے، مومنین کے لیے اجر عظیم ہے. کن کے لیے؟ جو اچھے عمل انجام دیتے ہیں. علی والا جلدی سے، بہت طویل 12-15 منٹ کا موضوع ہے، اس کو میں چاروں کے 5-7 منٹ میں آپ کو سنا دوں اور ایک پیغام ہدیہ کر دوں، جو پیغام اب ضروری ہے آج کی مجلس میں میرے ذہن میں آپ کو ہدیہ کرنا ہے. دیکھیں کون ایسا انسان ہے جو نجات نہ چاہتا ہو؟ یعنی میں بیٹھک پڑھ رہا ہوں کہ مجھے نجات نہیں چاہیے، ہے نا. آپ سن رہے ہیں جو کہ نجات نہیں چاہیے. دنیا کا ہر انسان، آپ چھوڑیں، اب مذہب کی بات بھی نہیں کر رہا، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو فائدہ نہ چاہتا ہو اور نقصان سے بچنا نہ چاہتا ہو. کسی مذہب کا ہو، کسی دین کا ہو، کسی ملت کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ جلب منفعت، پروفٹ مل جائے، فائدہ ہو جائے اور نقصان کو ڈھکیل دے، نقصان کو دور کر دے. دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت. دنیا پیچھے والے بیدار نعرے لگانے، مل کے سپورٹ کرنی ہے نعروں کو، پوری طاقت سے خاموش نہیں بیٹھنا، مل سے چلتے رہنا ہے. اسی لیے بیان آہستہ آہستہ اپنی منزل طے کرے گا. بس بولنا نہ پڑے مجھے بار بار، ملتے رہے گا میرے ساتھ ساتھ. اس لیے کہ میں نے ذکر چھڑاوا اس وقت عمل صالح کا، اور میں نے نہیں، اللہ نے کہا ہے جو عمل صالح بجا لائے، اچھا عمل کرے. ٹھیک ہے نا. اب ذرا سا میں کھول رہا ہوں اس لفظ کو. دیکھیں بندے کا، ہم سب بندے اللہ کے، بندے کا کیا رشتہ ہے، کیا لنک ہے، کیا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ہے نا. اس رشتے میں کیا کیا آ گیا؟ نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، ہے نا، اور دیگر فروعات دین آ گئے کہ بندے کا خدا سے کیا رشتہ ہے. نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، حج پہ گیا اللہ کے گھر، طواف کیا اللہ کے لیے. یہ توجہ کریں، یہ بندے کا اللہ سے رشتہ ہے نا، یہ بندے کا اللہ سے رشتہ ہے.
اور اب بندے کا بندے سے کیا رشتہ ہے؟ بندے ہیں نا بھائی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بندے کا بندے سے کیا رشتہ ہے؟ اس رشتے میں کیا کیا آ گیا؟ میں ہیڈ لائن خالی بیان کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہہ دیا، وقت نہیں ہے، بس ذہنوں کو میرے ساتھ رکھے گا جملوں کے۔ اس رشتے میں نکاح بھی آ گیا، طلاق بھی آ گئی، وقف کے احکام آ گئے، میراث کے، وراثت کے احکام آ گئے، تجارت کرتا ہے انسان ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی آ گئے۔ یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ بندے کا بندے سے رشتہ۔ بھائی جب نکاح ہوگا تو میاں بیوی بنیں گے نا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب ڈیلنگ کیا آپ نے، بزنس کیا، تجارت کی، بندے کا بندے سے رشتہ ہو گیا۔ یہ ہے حق العباد، حق الناس، حق اللہ پہلا، حق العباد دوسرا۔ بندے کا بندے سے کیا رشتہ ہے؟ بس دو ہو گئے۔ تیسرا رشتہ سنیے گا، تیسرا رشتہ ہم تو سے بیان نہیں ہوتا۔ تیسرا رشتہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہے، میں زبان سے بول رہا ہوں، آپ زبان سے نعرے لگا رہے ہیں نا، اعضاء و جوارے اللہ نے دیے نا۔ تو تیسرا رشتہ کیا ہے؟ بندے کے جو اعضاء و جوارے ہیں، ان اعضاء و جوارے کا ہم پر کیا حق ہے؟ حق اللہ، حق العباد، اور اب اعضاء و جوارے جو بندے کو ملے، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی، ان کا ہم پر کیا حق ہے؟ یہ کہلاتا ہے حق النفس۔ حق اللہ، حق العباد، حق النفس۔ بولتے رہیے میرے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب میرے ہاتھ ہیں، میرے پاس زبان ہے نا، ان ہاتھ کا، زبان کا، میرے پاس کان ہے سننے کا، ان کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ یعنی کہاں میں زبان استعمال کروں، کہاں خاموش رہوں، کہاں آپ ہاتھ استعمال کریں، کہاں ہاتھ کے استعمال کو بند کر دیں، کہاں پاؤں استعمال ہو، کہاں پاؤں استعمال نہ ہو۔ یہ اعضاء و جوارے جو ہیں، ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ یہ کہلاتا ہے حق النفس، ٹھیک ہے؟ اب ایک مثال دے رہا ہوں سارے مجمع کو، مجلس ہو رہی ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں پر، باہر ایک صاحب آگ لے کے کھڑے ہو جائیں، مجلس کے بعد آگ لے کے کھڑے ہو جائیں، اور ہم سب سے کہیں کہ جناب اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالیں، کوئی ڈالے گا آگ میں؟ نہیں ڈالے گا نا؟ بس مجھے آپ فیصلہ کر کے بتا دیں کہ جب دنیا کی آگ سے بچانے کا حق ہے، تو کیا آخرت میں جہنم کی آگ سے بچانے کا حق نہیں ہے؟ تو میں نے صاحبان فکر کو ایک فکر دی ہے، کوئی آیت نہیں پڑھی ہے نا، آپ عقل کہتی ہے جناب کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے، تو اس آگ سے بچانے کا حکم ہے، تو کیا جہنم کی آگ سے انسان کو اپنے کو بچانے کا حق نہیں ہوگا؟ تو یہ کہلاتا ہے حق النفس، ٹھیک ہے نا؟ حق اللہ، حق العباد، حق النفس، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو ہو گئی حق کی۔ اچھا، تو اب حق کی بات ہو رہی ہے، لغت میں مجھے ملا کہ جناب یہ حق ہوتا کیا ہے؟ تو لغت میں لکھا ہے کہ وہ چیز جو پہلے سے ثابت ہو اور اسے ثابت نہ کرنا پڑے، وہ ہے حق۔ محمد نے مولا آباد رکھے ذرا، یہ جملہ آپ نے سن لیا تو لطف کیے گا، وہ چیز، اس سے بلند نعرہ لگے گا، ابھی اتنا تھک کے مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، جملہ میں ادا کروں گا، استقبال جملے کا آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب میں نے کہا جناب یہ حق اللہ، حق العباد، حق النفس، یہ ساری تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، فلاں بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے نا، اعضاء و جوارے بھی ہیں، یہ حق کیا ہوتا ہے؟ تو حق کے علماء، حدیث نہیں پڑھا، آیت نہیں پڑھا، ابھی پڑھوں گا میں، ہے نا؟ علماء لغت میں ڈکشنری میں حق کے معنی بیان کیے، جو چیز واقعاً موجود ہو، جو چیز حقیقت میں وجود رکھتی ہو، ایگزسٹ کرتی ہو، اسے کہتے ہیں حق۔ یعنی پہلے سے موجود ہو، ہمیں ثابت نہ کرنا پڑے، پروف نہ دینا پڑے، ہم مانے جب بھی حق ہے، نہ مانے جب بھی حق ہے، سلامت ہے کہ ہم مانے جب بھی حق ہے۔ بہت دور لے جانا چاہ رہا ہوں یہ میں نے پہلے کہہ دیا 15-20 منٹ کا مضمون مجھے 7-8 منٹ میں ختم کرنا ہے مولا کے صدقے میں۔ ہم مانے جب بھی حق ہے، ہم نہ مانے جب بھی حق ہے، تو ہماری سمجھ میں آ گیا، کیا سمجھ میں آ گیا کہ حق اسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اللہ کہتا ہے سب جانتے ہیں کہ میں حق مبین ہوں، سب جانتے ہیں کہ میں کھلا ہوا حق ہوں، وہ ہے حق مبین، اللہ ہے حق مبین۔ اب اسے یہ حق ہے کہ وہ بندوں کے حقوق معین کرے۔ حق اللہ پہلا حق ہے، سب سے بڑا، وہ ہے حق، اصل حق تو وہ ہے، حق مبین ہے اللہ، اور خود قرآن میں کہہ رہا ہے میں حق مبین ہوں۔ اب اسے یہ حق ہے کہ وہ بندوں کے حقوق معین کرے۔ یہاں سے مسئلہ آیا حق العباد کا، وہی جو جملہ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی بیٹا ہے، باپ ہے نا، بیٹے کا باپ پہ کیا حق، باپ کا بیٹے پہ کیا حق، شوہر کا زوجہ پہ کیا حق، زوجہ کا شوہر پہ کیا حق، بھائی کا بھائی سے کیا حق ہے نا، فقط بھائی اور شوہر کا نہیں، ایک ملک کا دوسرے ملک پر کیا حق ہے،
ایک توجہ کریں، ایک قوم کا دوسری قوم پر کیا حق ہے. میں جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، آپ کی فکریں میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو مزہ آئے گا. ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، ایک فرد کا دوسرے فرد پر کیا حق ہے نا. یہ بہت سے حقوق ہیں، ان کو ڈیٹیل میں بیان کرنا نہیں چاہ رہا ہوں میں. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ اے انسان جب تیری موت کا وقت آئے، اللہ کہہ رہا ہے جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تو اگر تم خیر چھوڑ کر مر رہے ہو تو اس کے لیے وصیت کرو، اپنے والدین کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، ہے نا. وصیت کرو اس خیر کی اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے. اس کے بعد کہتا ہے یہ حق ہے جو ہم نے متقین پر واجب کر دیا. یہ سلامت رہے، یہ حق ہے جو ہم نے متقین پر واجب کر دیا. تو حق اللہ سمجھ میں آ گیا، سب سے بڑا حق اللہ سمجھ میں آ گیا. باپ کا بیٹے کے ساتھ حق، بیٹے کے باپ پر کیا حق، زوجہ کا شوہر پہ کیا حق، شوہر کا زوجہ پہ کیا حق، بھائی کا بھائی سے کیا رشتہ، یہ حق العباد ہے نا. اور بندے کے اعضاء و جوارح ہیں، آنکھ کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے، کہاں استعمال کرے، کہاں استعمال نہ کرے، کہاں آنکھیں بند کرے، کہاں آنکھیں کھول دے. یہ ہے حق النفس، ہمارے اعضاء کا ہم پر کیا حق ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ حق رکھ دیا متقین پر، یہ ہم نے واجب کر دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر. اور اب تو میں حق کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. جب نبی نے اعلان کیا خیبر میں کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، تو لوگوں نے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ علم دیں گے کسے؟ کہنے لگے یاخذھا بحقھا، یہ علم اسے دوں گا جو علمداری کے حق کو ادا کرے، حق کو ادا کرے. سلامت رہے، ماشاءاللہ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، آباد رہے. مل کے ساتھ ماشاء اللہ سب کی آواز بلند ہونی چاہیے. آپ جس کا رزق کھاتے ہیں اس کا اعلان ہے، حق علی کے ساتھ ہے. رسول اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دیتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو. رسول خدا نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق. سپر پاور نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب فرد کا فرد پہ کیا حق ہے، ملک کا ملک پہ کیا حق ہے، قوم کا قوم پہ کیا حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کیا حق ہے. سارے حقوق ہیں جو اسلام میں بیان کیے گئے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اعضاء و جوارح آ گئے، ہے نا. میری آنکھ کا میرے کیا حق ہے، آپ کی زبان کا آپ پر کیا حق ہے، کہاں استعمال کریں، کہاں بولیں، کہاں خاموشی اختیار کریں، کہاں پاؤں اٹھیں، کہاں پاؤں نہ اٹھیں، کہاں ہاتھ کو استعمال کریں، کہاں ہاتھ کو استعمال نہ کریں، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا. یہ کہ اعضاء و جوارح کا حق ہے ہمارے اوپر. پوچھ گچھ ہوگی اس کی، میں نے پھر کہا آپ سے کہ اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. اب حق کا ذکر آ گیا تو جملہ سنیے گا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. سنیے گا ذرا سا، ٹھیک ہے نا. ایک میں آیت پڑھ دوں سورہ اعراف کی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن کا سننا ثواب، قرآن پڑھنا ثواب. یہ میں اتنی آپ کو آیتیں سنا کر کیا کہنا چاہ رہا تھا، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے. اللہ کی رحمت نزدیک ہے احسان کرنے والوں سے، ہے نا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. آپ آیتیں نکال لیے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ کہاں کہاں محسن کا لفظ آیا ہے، کہاں احسان کا لفظ آیا ہے، کہاں پر اللہ نے جب احسان کا ذکر کیا اور کہاں پہ محبت کا اظہار کیا کہ ہم محسن کو پسند کرتے ہیں. نبی نے جب یہ آیت سنائی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لوگوں کو سنائی، تو کسی شخص نے بڑھ کر، دیکھیں پیغام ہے میرے نبی کا، کسی شخص نے بڑھ کر میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی آیت ہے نا کہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. کہنے کہ پوچھنے والے نے کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہنے کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. سلامت ہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. عباس حدیث صاحب نے بڑا ساتھ دیا ماشاءاللہ، کافی دیر سے پڑھ رہے ہوں گے یہاں پر، ہے نا. مولا سلامت رکھے، آپ کافی دیر سے سن رہے ہوں گے، ذرا میرا ساتھ دیتے رہے گا، مجھے وقت گزرنے کا احساس ہے، ٹھیک ہے. یا رسول اللہ، قرآن کی آیت ہے احسان کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. اب اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں احسان کروں. میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. روایت میں کہ اس نے پھر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر.
پوچھنے والا بھی ضدی تھا، اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو کہنے لگے اپنے باپ کے ساتھ احسان کر۔ محبت کے 3 حصے، ماں کے لیے، 1 باپ کے لیے۔ نس ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، باپ کے ساتھ دیکھو دونوں رشتے بہت قابل احترام ہیں۔ میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ کہا دونوں رشتے انتہائی قابل احترام، ماں کا رشتہ بھی انتہائی واجب الاحترام، باپ کا رشتہ بھی انتہائی واجب الاحترام۔ آپ کو پڑھوں میں سورہ لقمان 31واں سورہ، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آیت کا۔ اس میں اللہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو، اللہ کہہ رہا ہے، تو بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ۔ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ میں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے حاضری دینا آپ کی خدمت میں، چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا وقت رہ گیا مغرب سے قریب کوئی فیصلہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں کس کا احسان کروں گا؟ ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھر آخر میں باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کتنا احترام ہے ماں باپ کا، دونوں رشتے قابل احترام ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان میں، اللہ کہتا ہے میرے شکر گزار بنو، اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے کہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ پھر سنیں ایک مرتبہ، قرآن کا سننا ثواب، پڑھنا ثواب، ٹھیک ہے نا؟ میرا شکریہ ادا کرو، اور اس کے 50 آیتوں کے بعد کہو کہ والدین کا شکریہ ادا کرو، نہیں، اس کے فوراً بعد کہتا ہے میرے شکر گزار بن جاؤ، اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے بھی شکر گزار بنو، اپنے باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، ہے نا؟ اس لیے کہ میں ہوں تمہارے وجود کا حقیقی سبب، والدین ہے تمہارے وجود کا مجازی سبب۔ میں بولو نہیں والوں، میں حقیقی سبب، وہ مجازی سبب، تو میرا بھی شکریہ ادا کرو، والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو آیت ہے نا قرآن کی سورہ لقمان کی۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے مجمع سے، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ترجمہ دیکھیں۔ میرے شکر گزار بنو، میرے شکر گزار کے ساتھ ساتھ ماں کا شکریہ ادا کرو، باپ کا شکریہ ادا کرو۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں عالم اسلام سے کہ کیا یہ حکم فقط ہمارے لیے ہے؟ سلامت رہے، سلامت رہے، ذرا بولنا میرے ساتھ ساتھ، کیا حکم یہ فقط آپ کے لیے؟ کیا فقط آپ کے لیے؟ کیا فقط میرے لیے؟ یہ کیا حکم کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، یہ شکریہ کا حکم فقط امتیوں کے لیے ہے نا؟ رسول کو یہ حکم نہیں ہے؟ نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں رسول شامل نہ ہو۔ تو رسول کو بھی حکم ہے کہ ماں باپ کے شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ہوتا ہے نعمت پر، اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سلامت مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اب آپ کے زمانے میں کھلی ہوئی ہے، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، اہل مودت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جملے کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے، یہاں سے لے کر آخر تک جتنے دیوار سے لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں میرا ساتھ دیں گے ذرا سا۔ کیا کہا اللہ نے؟ میرا شکریہ ادا کرو، اور فقط میرا نہیں، اپنے باپ کے شکر گزار بنو، اپنے ماں کے شکر گزار بنو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب عالم اسلام کے گھروں کا خیال ہے، شان مصطفیٰ میں جملہ آ رہا ہے نا؟ اور دیکھو شان مصطفیٰ میں زیادہ جملہ کہاں جائے گا، جملے کو سنبھالنا ہے، استقبال کرنا ہے۔ عالم اسلام کے گھروں کا خیال ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ رسول کے نہ باپ مسلمان تھے اور رسول کی نہ ماں مسلمان تھی۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ، تو کیا اللہ کافروں کا شکر گزار بنائے گی؟ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی ہے۔ نبوت کبھی کافر کا احسان نہیں لیتی۔ اللہ کرے یہ جملہ پہنچ جائے، سارے بیدار ہو جائیں، آپ آ جائیں میرے ساتھ، آ جائیں مل کر۔ میں آیت پڑھنا، میں آپ کے موڈ کو دیکھ رہا ہوں، اسے رک جاتا ہوں میں۔ آیت پڑھو، بیدار کو سننا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دو، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ہے نا بھائی؟ جھکا دو اپنے شانوں کو ماں باپ کے سامنے، جھکے رہو اپنے ماں باپ کے سامنے۔ قرآن کا کوئی لفظ بے حکمت نہیں ہوتا، سنیے گا، فہم قرآن کی منزل ہے جسے ہمیں مل کر طے کرنی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ؟ نہیں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے جھکو، لیکن فقط جھکو نہیں، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ جھکو۔ سامنے والے سارے خاموش بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں معلوم ہے جملہ پہنچا نہیں پہنچ رہا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کیا مائک صحیح کریں، کیا کہا اللہ نے؟ والدین کے سامنے جھک جاؤ، یہ تو کہا اللہ نے، لیکن فقط جھکنے کو نہیں کہا، من الرحمہ،
دل میں رحمت رکھ کے جھکو. بھئی یہ شرط کیا تھی؟ یہ قرآن میں اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ فہم قرآن کا ایک مرحلہ ہو رہا ہے. یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیتا اللہ کہ بھائی جھک جاؤ، والدین کے سامنے کافی تھا، آدمی انکساری سے جھک جاتا. نہیں، رحمت دل میں رکھ کے جھکو. یہ رحمت کی شرط کو رکھی. بیان کروں، دیکھو انسان جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے نا، اپنے افسر کے سامنے بھی انسان جھکا رہتا ہے، لیکن دل میں رحمت نہیں ہوتی. بات پہنچی سننے والوں تک، یہ آواز کلیئر نہیں ہو رہی. دل میں رحمت نہیں ہوتی. آپ جتنا بولیں گے آپ، میں بولوں گا انشاءاللہ. اس سے بھی بلند صلوات مل کر پڑھیں محمد والے محمد. اللہ سلامت رکھے آپ کو، مولا بھال رکھے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکاؤ، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور دل میں رحمت رکھ کے جھکاؤ، ہے نا. اب جملہ سنبھالیے گا، اور رسول یہ کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ آیت تو سننے والوں کے ذہن میں ہے نا، میں ترجمہ کروں گا ذمہ داری سے. وَقُلْ رسول کہو، اللہ کیا دعا ہے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے مل کر پالا تھا. علی والو، نبی والو، نبی کے بچپنے میں نہ نبی کا باپ زندہ نہ نبی کی ماں زندہ. اب تاریخ سے پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر نبی کو پالا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، سلامت رہے. مل کے بولے یا رسول اللہ، مل کے پیچھے والے بھی سے. مل کے سارے بولے، بھی آواز نہیں آئی. یا علی یا علی، مولا باز رکھے. ماشاء اللہ، صلی علی محمد والے محمد. پڑھوں تھوڑا اور یہ ختم کر دوں، پڑھوں اور. اچھا قرآن سن رہے ہیں، آیت کیا تھی؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہے نا. لطف دے رہے ہیں آپ بھی، مجھے بھی لطف آ رہا ہے. اس لیے قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب. مولا سب کے ذہنوں کو تر و تازہ رکھے قرآن کی آیتوں کے ساتھ. اپنے شانوں کو جھکا دو، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یہ دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کر دے، کما ربیانی صغیرہ. بیدار ہونا پیچھے والے بھی، جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے مل کر پالا تھا. خدا نے اللہ نبی کو کہا نا کہ رحمت دعا کرو ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کرے جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے مل کے پالا. اب نبی کو کس نے مل کے پالا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی ابو طالب کو جنت میں جائیں گے نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ کہتے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. بھائی میں جملہ سناؤں نبی کا. جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو نبی نے جملہ کہا، رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پہ رحم کرے جس نے بچپنے میں مجھے پالا تھا. نبی کی دعا ہے کہ خدا چچا پہ رحم کرے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، تو مجھے کہنے دو کہ جب نبی کی دعا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہو؟ بولے یار، پہنچ جائیے بات. اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے، نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. دو جملے اور پڑھ دوں سر، میرا ساتھ دیتے رہے گا. کوئی فکر آ رہی ہے وہ فکر پہنچ جائے اور مسائل پہ آ جاؤں. دیکھو میرے نبی کے چاہنے والے ہیں، ابھی حق کا ذکر ہو رہا تھا. بھئی نبی سے بڑا کوئی حق ہوگا؟ مجسم حق ہے.
मुजस्सम हक है नबी, ठीक है ना। अच्छा, तो हक के जो मुकाबले पर आए वो बातिल, हक के जो मुकाबले बातिल। बस मैं बयान ख़त्म कर रहा हूँ, जितना मजमा बैठा हुआ है मेरा साथ दे, 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो रही है और फिर मज़ाक भी पढ़ने मुझे। देखिए एक एक जुमला कीमती है, वो आयतें मैंने सुना दी, अब तारीख के डांडे में ला रहा हूँ, है ना, आपके जहनों में ताज़ा कर रहा हूँ तारीख के जुमले, और बड़े कीमती जुमले हैं। 5-7 मिनट में बयान ख़त्म हो रहा है। देखो मेरे नबी ने हर, नबी हक है, नबी ने हर बातिल कुव्वत का डट कर मुकाबला किया। जरा मेरा साथ दें इसके साथ। ये जुमला इतना मजमा बैठा हुआ माशाल्लाह से, ज़ाया ना जाए, मौला सलामत रखे सब सुनने वालों को, नौजवानों से खास तौर पे कह रहा हूँ, नबी ने हर बातिल कुव्वत का डट के मुकाबला किया। खाली मुकाबला नहीं किया, हर बातिल कुव्वत को नबी ने हरा दिया, शिकस्त दे दी। किसी को इख्तिलाफ तो नहीं है, नबी ने हर बातिल कुव्वत को हरा दिया, शिकस्त दे दी, ठीक है ना। वक्त कम है मेरे पास, लेकिन मेरे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नबी ने हर बातिल कुव्वत को हराया, शिकस्त दी, है ना, हर मैदान को सर किया, हर मैदान को जीत लिया। लेकिन अली वालों, नबी वालों, मेरे कानों में नबी के जीत के फकत 2 ऐलानात आए। ये भैया जुमले थक के सुनने का नहीं है, ना मैं थक के पढ़ूँ ना आप थक के सुने। ये बहुत कीमती जुमला है। देखो मजलिस हमारी जो ये आले मोहम्मद के जो चाहने वाले बैठे हुए हैं ना, हमारे मोहम्मद का जिक्र करें, मजलिस का हुस्न यही है, ज़ाकिर भी बोलता है, सामिन भी बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि नबी ने हर जंग को फतह किया, हर मैदान को फतह किया, जीत लिया। लेकिन जीत का ऐलान, फतह का ऐलान फ़कत 2 मकाम पे हुआ। अब सुनने वाले कहेंगे जनाब ये क्या क्या कह रहे हैं, आप तो कहते हैं सब जगह जीती नबी ने। जीती ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जीती, हर मैदान को जीत लिया नबी ने, लेकिन जीत का ऐलान फ़कत 2 मरतबा हुआ। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ चले, वक्त गुजर रहा है, इसी बयान खत्म होना, लेकिन लगे अली वाले बैठे हुए पूरी ताकत के साथ मेरे साथ दिएगा, है ना। मौला की मजलिस है और मौला के चाहने वाले बैठे हुए, जल्दी से आगे बढ़े मेरे साथ साथ। जंग बदर, पहली जंग, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे मदद के लिए, कुरान में जिक्र है ना। मुसलमान जंग जीत गए। जंग बदर पहली जंग, फरिश्ते आए, मदद हुई, इमदाद हुई अल्लाह की, और मुसलमान जंग जीत गए। कहीं तारीख में जीत का ऐलान नहीं हुआ। नौजवानों मेरा साथ देना जरा, ये अभी पे पीछे वाले साथ नहीं बोले, खामोश बैठे हुए, मेरा साथ दे, आवाज आनी चाहिए, है ना। जंग बदर जीते लेकिन जीत का ऐलान नहीं हुआ। जल्दी से आगे बढ़े, हालांकि फरिश्ते आए हैं, मदद भी हुई है, ऐलान नहीं हुआ। जंग उहद, इब्तिदाई हिस्सा जंग का, उहद का क्या हुआ था, नबी ने अपने 50 लोगों को खड़ा किया एक दर्रे पर, घाटी पर, और कहा कि जमीन और आसमान टल जाएं, तुम अपनी जगह से न टलना। आप खामोश हो रहे हैं, मेरे साथ देते रहे, मेरे साथ देते रहे, ठीक है ना। 50, मैं क्यों ये जुमले नागुज़ीर हैं, इनको बयान करूंगा तो जुमला हदिया होगा। वो कुरान पढ़ रहा था, ये तारीख, लेकिन एक एक जुमला तारीख का कीमती है, ठीक है ना। जब तक वो वहीं खड़े रहे, मुसलमान जंग जीतते रहे। कौन सी जंग? जंग उहद, है ना। तो हमारी समझ में आ गया कि जंग उहद का भी इब्तिदाई हिस्सा मुसलमानों की जीत का हिस्सा था, लेकिन जीत का ऐलान नहीं हुआ। न बदर में हुआ, न उहद में हुआ, और जंग खंदक में तो काफिर नहीं, कुल्ले कुफर मारा गया। जंग खंदक में काफिर नहीं, कुल्ले कुफर मारा गया, है ना। वहां भी जीत हुई, लेकिन हमें जीत का ऐलान हमारे कानों में नहीं आया। अजीब बात है, ना बदर में ऐलान हुआ जीत का, हालांकि जीत हुई, ना उहद में ऐलान हुआ जीत का, ना कोई खंदक में जीत का ऐलान हुआ। बस अली वालों, नबी वालों, मुझे जितना बंदा पीछे बैठा हुआ है एक पैगाम लेके उठेगा इंशाल्लाह फर्श अदा से। मुझे तारीख में, मुझे तारीख इस्लाम में, मुझे इस्लाम की हिस्ट्री में फकत 2 मकाम मिले जहां जीत भी हुई और जीत का ऐलान भी हुआ। पहला ऐलान सुनाऊं, खैबर के मौके पर जब मेरे नबी ने कायनात के सबसे बड़े बहादुर को अलम दिया, तो क्या कहा, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, अल्लाह रसूल का मोहिब होगा, अल्लाह रसूल का महबूब होगा। वल्लाई यरजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदैह, वो मैदान छोड़ेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके हाथ पे फतह ना दे दे। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, नारे लगेंगे आखिर में इंशाअल्लाह। ऐसा ही हाथ बुलंद होने चाहिए। सलामत सलामत है, नारे आखिर में लगेंगे, मेरा साथ दे। मौला आबाद रखे, यहाँ से लेकर आखिर तक एक लुत्फ लेके उठोगे इंशाअल्लाह। आज इमाम बारगाह में कौन सा इमाम बारगाह है? कसरे आले इमरान, अबी तालिब, चलिए अबू तालिब हो या आले इमरान हो, एक ही चीज़ है ना। आले मोहम्मद के चाहने वाले बैठे हुए। अब जो पैगाम देना, पैगाम ये है, कल मैं उसे अलम दूंगा जो पलटेगा नहीं, लई अर्जे, यहाँ तक कि अल्लाह उसके हाथों पर
پتہ دے دیں. ہماری سمجھ میں آ گیا, ہمارے کان میں آواز آ گئی. کہاں؟ خیبر میں. کیا آواز آئی؟ کہ فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. یہ ایک ہو گیا. اور جنگ خندق سے کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر جب نبی نے صلح کر لی اور جانے لگے تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ بھئی ہم تو جنگ ہار گئے. میں ختم کر رہا ہوں, اس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں آ جاؤں. میرا آپ کو ساتھ دیتے رہا کریں, ہوا کرتے رہے. جس سامنے بیٹھے تھے ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا تھا کہ لطف ہے. پیچھے والے سارے بول رہے ہیں ماشاءاللہ سے, یہ 4-5 جب ساتھ مل کے چلیں گے انشاءاللہ تو دیوار تک آخر تک علی والے بیٹھے ہوئے لطف لیں گے جملے کا, اور جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں, مزہ آئے گا. میں کچھ تاریخ کے ڈانڈے بار بار کر رہا ہوں, ملا رہا ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے, میں مسائل پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ سلو ہو گئی, نبی چلے جانے لگے, واپس جانے لگے. لوگوں کو شک ہوا جناب ہم تو ہار گئے, ہم تو شکست کھا گئے. خدا نے آیت بھیجی, خدا نے آیت اتاری, انا فتحنا لکا فتح مبینہ. رسول ہم نے آج تیری صلح کو فتح مبین بنایا. آواز آ رہی ہے میری؟ میرا ساتھ دیے گا. نبی کر رہے ہیں صلح اور قرآن کہہ رہا ہے یہ صلح نہیں ہے, یہ فتح بھی نہیں ہے, فتح مبین ہے. مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی, کھلی فتح کو, ہے نا؟ دیکھیں کھلی کیا مطلب ہے. آپ اگر کوئی بات ڈھکی چھپی کریں اور میں نہ سمجھوں تو لوگ مجھے کہیں گے یار کوئی بات نہیں, ڈھکی چھپی بات ہے, سمجھنے میں نہیں آئی. لیکن کوئی کھلی کھلی بات کرے اور میں سمجھ نہ پاؤں, آواز نہیں آتی, لگ رہا تھک گئے آپ, میں چھوڑ رہا ہوں اگر آپ بیدار نہیں ہیں. ڈھکی چھپی بات نہ سمجھوں, آپ کہیں گے معاف کر دو بھائی ڈھکی چھپی بات, لیکن کھلی بات اگر میں نہ سمجھوں تو میں قابل مذمت ہوں, ہے نا؟ اللہ نے کہا رسول ذریعے فتح نہیں ہے, کھلی ہوئی فتح ہے نا؟ اور رسول نے کی تھی صلح. تو جو بھی رسول کی صلح میں شک کرے وہ قرآن کی فتح کا منکر ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بھی صلح حدیبیہ میں شک کرتا نظر آئے وہ صلح کا نہیں, فتح مبین کا منکر ہے. اب علی والے ہوا کیا؟ حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, خیبر میں نبی کی زبان سے فتح کا اعلان ہوا. فتح دو ہے نا, ایک خیبر کی فتح, ایک حدیبیہ کی فتح. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولو علی والو, نہیں سارے نہیں بول رہے. حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں فتح چلی. فتح تو دو تھی لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا کہ فتح تو دو تھی لیکن تلوار اور قلم چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عجیب ہاتھ ہے. اگر قلم سنبھالے تو خدا فتح کا اعلان کرے, اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اب میری سمجھ میں آ گیا کہ جو اسلام کے مار کے سیف و قلم کا فاتح بن جائے قرآن کی زبان میں اسی کو علی کہتے ہیں. سلامت حیدری. مولا بات رکھے. پڑھو تھوڑا بھائی, آواز نہیں آ رہی, پڑھو. سلامت رہے. مولا بات رکھے. جب بیان ختم ہو رہا ہے اب انہی جملوں کو آخری ٹچ دے رہا ہوں. آخری کلمات ہیں, آخری جملے ہیں, آخری باتیں ہیں. مجمع میرا ساتھ دے انشاءاللہ تاکہ آج فیصلہ ہو جائے امام بارگاہ کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ دو فتح ہیں, ایک ہے خیبر کی, ایک ہے حدیبیہ کی. حدیبیہ میں قلم اٹھا, آواز نہیں آ رہی. خیبر میں تلوار چلی, ایک ہی ہاتھ ہے, قلم سنبھالے تو خدا فتح کا اعلان, تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اور یہ دونوں مار کے قلم کا ہو یا تلوار کا, علی نے فتح کیے. فتح قلم علی کے ہاتھوں, فتح تلوار علی کے ہاتھوں. اب علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, خدا بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ, خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح باقی رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیچھے والے آجر میرے ساتھ, جن کو میں دیکھ رہا جن کو نہیں دیکھ رہا, خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے, ہمیشہ باقی رہے. اس کی دلیل دوں تاکہ یاد رہ جائے. دیکھو دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر, یاد رکھو, میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام, حسین کا ایک بیٹا امام, زین العابدین کا ایک بیٹا امام, محمد باقر کا ایک بیٹا امام, جعفر صادق کا ایک بیٹا امام, موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام, علی رضا کا ایک بیٹا امام, محمد نقی کا ایک بیٹا امام, علی نقی کا ایک بیٹا امام, حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن کو دیکھے, جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین کو دیکھے.
رہے سلامت رہے آباد رہے آپ بولو مل کے سارے یہ ہے فضیلت حسن ابن علی کی، جس امام کا شبیہ تابوت برآمد ہوگی، سیدہ شباب اہل جنہ، یہ میرا بیٹا جوانان جنت کا سردار ہے۔ جس طریقے سے حسین المنی کہا تھا ویسے ہی حسن المنی بھی کہا، حسن المنی و انا من حسن، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نبی نے کہا ابنایا قائمان فی اللیل والصائمان فی النہار، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا معلوم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ابنایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، رات میں نبی کہہ رہے ہیں رات میں پوری رات عبادت کرنے والے، صائمان فی النہار اور دن میں مسلسل روزہ رکھنے والے۔ عزاداروں، جس دن میرے دوسرے امام کو زہر دیا گیا امام اس دن بھی روزے سے تھے۔ گھر میں آئے، افطار کا وقت ہوا، جودہ بنت اشس نے با اختلاف روایات یا دودھ میں یا پانی میں زہر ملا کر دیا۔ ادھر پانی پیا، دودھ پیا، افطار کا دودھ، افطار کا پانی پیا، ادھر جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ دونوں بہنوں کو خبر ہوئی، روتی ہوئی اپنے گھروں سے حسن کے گھر میں آئی۔ رونے والوں، ان دونوں بہنوں کا مقدر بھی عجیب ہے۔ اللہ نے انہیں دو بھائی دیے، اللہ نے انہیں دو بھائی دیے، اور دونوں کا مقدر یہ کہ ایک کے جگر کے ٹکڑے تشت میں اٹھائیں، دوسرے کے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھیں۔ حسین کو خبر ہوئی، دوڑتے ہوئے حسن کے پاس آئے، نگاہ پڑی، دیکھا کہ بڑا بھائی تڑپ رہا ہے۔ آئے حسین حسن پہ گر گئے، بڑے بھائی نے لپٹا لیا، دونوں بھائی لپٹے رہے، اسرار امامت تعلیم کیے، وصیتیں کی۔ پھر حسن نے حسین کے کان میں کچھ کہا، پھر یہ بھی کہا کہ بھیا حسین جب میں مر جاؤں تو غسل اپنے ہاتھوں سے دینا، کفن اپنے ہاتھوں سے پہنانا۔ شبی برآمد ہوگی نا، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ کفن اپنے ہاتھوں پہ پہنانا، اور بھیا کوشش کرنا ہو سکے تو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن بھیا اگر دفن نہ کر سکو تو جنگ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے حسین میری بڑی تمنا ہے کہ کربلا ہو اور میں موجود ہوں۔ بھیا حسین یہ بچہ جو جھولے میں پڑا ہے جب عاشور کے دن تم سے اجازت مانگے تو یہ نہ سمجھنا کہ قاسم اجازت مانگ رہا ہے، یہ سمجھنا کہ حسن اجازت مانگ رہا ہے۔ دونوں بھائی لپٹے ہوئے ہیں، رونے والوں تم ماتم کر رہے ہو، تم رو رہے ہو، مجھے بتاؤ یہ کون سے دو بھائی ہیں جو ایک ساتھ سیدہ کی گود میں پلے، ایک ساتھ رسول کی مسجد میں رہے، ایک ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلے، ایک ساتھ پشت نبی پر سوار ہوئے، اور آج یہ ساتھ چھوٹ رہا ہے۔ جب وصیتیں کر چکے نا، جب حسن نے وصیتیں کر دی تو تاریخ جملہ لکھا کہ پیشانی پر پسینہ آیا، جبین مبارک پر پسینہ آیا، اور دونوں بھائیوں کی زبان سے دو جملے نکلے۔ حسن کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن دنیا سے گزر گئے، جنازہ تیار ہوا، تم نے بھی جنازوں میں شرکت کی ہے۔ آخر جملے سننا، جنازہ تیار ہوا، جب لے کر چل رہے تھے نا، وصیت تھی نا کہ نانا کے پہلو میں دفن کرو، جب لے کر چلنے لگے تو دونوں بہنیں دروازے پر آ گئیں۔ حسین ابن علی کا جملہ ملتا ہے بہنوں کے لیے کہ گھر کے اندر چلی جاؤ، بہنیں اندر گئیں، لائے کہ نانا کے پہلو میں دفن کریں، لائے کہ نانا کے پہلو میں دفن کریں۔ اور اب پھر تاریخ کا جملہ، اتنے تیر آئے
کہ جنازہ تیروں میں چھپ گیا. جب روکا جا رہا تھا نا، جب جنازے کو روکا جا رہا تھا، سنو گے، تو اولاد جعفر بھی تھی، اولاد عقیل بھی تھی، اولاد علی بھی موجود تھی، لیکن سب سے پہلے جس نے تلوار نکالی وہ کمسن ابو الفضل عباس تھا. خدا تمہارے پرچوں کو قبول فرمائے. جنازے کو لے کر پلٹے، جنازے کو لے کر پلٹے. سنو کہ جملہ، شرفا بیٹھے ہوئے گھر میں آئے، بہنیں گھبرا کر کھڑی ہو گئیں. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا تیر نکال لے پھر اماں کے پہلو میں دفن کریں گے. یہ رونے والوں، یہ تاریخ کا پہلا اور آخری جنازہ جو گھر سے نکل کر واپس گھر میں گیا. حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا، چیخ مار کے نہیں روئے. حسین نے اپنے ہاتھوں سے اصغر کو دفن کیا، چیخ مار کے نہیں روئے. حسین 3 مرتبہ چیخ مار کے روئے. جب اپنی اماں کے لاشے سے نپٹے، جب چیخ مار کے روئے. جب قاسم کے جسم کے ٹکڑے ابا میں رکھ رہے تھے تو چیخ رہے تھے، اور جب بھائی کے